السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه مسلم. حاضرین اجلاس، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد التوحید نوی ممبئی، خار گھر، تلوجہ، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے رمضان اور جذبہ عمل۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بڑے اہم مقصد کے تئیں پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کا حق ادا کریں۔ اور اللہ کا حق تمام حقوق میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد ہی کسی دوسرے کا حق ہے۔ کچھ بندوں کے حقوق ہیں، وہ بھی حقوق اللہ کے حق کے بعد عائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر بہت سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور یہ عبادت صرف موسمی نہ ہو، یہ عبادت کا بوجھ اور عبادت کا فریضہ مرتے دم تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے۔ عبادت کا یہ سفر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری رہے گا۔ ماہ رمضان یا اس کے علاوہ اور دیگر ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور سے یہ نعمت عطا کی ہے۔ عبادت تو ہمیشہ کرنی، نماز روزے کی پابندی تو ہمیشہ کرنی۔ ماہ رمضان یہ خاص موقع ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے، اس میں عبادت کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے علاوہ بھی عبادت فرض کی ہے، اور رمضان سے پہلے بھی عبادت فرض کی ہے، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے تو اس میں ہماری اندر جذبہ، تڑپ، سبقت اور تیزی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف سبقت کریں، اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت، فوقیت عطا کی ہے۔ یعنی یہ دن جو ہیں سال کے، یہ ایک جیسے دن نہیں، یہ مہینے جو 12 ہیں ایک جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو، بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، درجہ عطا کیا ہے۔ ہفتہ ہے، دیکھیے سب دن برابر ہے نہیں، اس میں جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے۔ 12 مہینے ہیں، لیکن کیا سارے 12 مہینے برابر ہیں؟ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اہمیت اور فضیلت والا ہے، عبادت والا ہے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا یہ اہمیت والا ہے۔ ایسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا پہلا 10 دن یہ اہمیت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے، اور یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے،
نعمت ہے. عام طور پر انسان نعمت کس کو سمجھتا ہے؟ اولاد ہو، مال دولت کی کثرت ہو، جیب میں پیسہ ہو، گھر میں سہولت ہو، آسانی ہو، اسی کو آدمی نعمت سمجھتا ہے. یہ ظاہری نعمت ہے، یہ دنیاوی نعمت ہے. ایک نعمت باطنی نعمت ہوتی ہے، جیسے ایمان ایک نعمت ہے، توحید ایک نعمت ہے، سنت کی پیروی ایک نعمت ہے. ایسی ہی نماز، روزہ، عبادات انجام دینا، بندے کو اللہ کی بندگی کی توفیق مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ رمضان کا روزہ یا رمضان کی عبادت اور عام دنوں میں جو بھی عبادتیں ہیں، آدمی اس کو انجام دے رہا ہے، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اس سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندے کا مستقبل اور آخرت سنورتا ہے، مصیبت، پریشانی، بیماری سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، شیطان کے شر سے بچتا ہے. تو جب ماہ رمضان آئے یا فضیلت والا دن آئے، عظمت والا دن آئے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو ہفتے میں، یا سال میں رمضان کا مہینہ ہو، یا ایسے ہی عشرے ذی الحجہ ہو، ان دنوں میں ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. عبادت تو ہمیشہ فرض ہے، لیکن جب یہ خاص مواقع آئے، فضیلت والے دن آئے، فضیلت والا مہینہ آئے، تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی میں سبقت کرنا چاہیے. اس کو عام دنوں کی طرح بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یاد رہے رمضان کا روزہ یہ سب سے بڑا روزہ ہے. ہم سال کے 12 مہینے روزہ رکھیں، لیکن رمضان میں روزہ نہ رکھیں. زندگی بھر اگر ہم روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو، لیکن ماہ رمضان کا روزہ ہم چھوڑ دیں تو ہم محروم ہیں، ہم گنہگار ہیں. تو رمضان کے ایام اور رمضان کے دن اور اس کے شب و روز، اس کا سیکنڈ، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے. رمضان کا صدقہ عام دنوں کے مقابلے میں اہمیت والا ہے. رمضان کے مہینے میں قیام اللیل عام دنوں کے مقابلے میں اہمیت والا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت دوسرے دنوں کی تلاوت سے افضل ہے، محترم ہے اور زیادہ ثواب ہے. عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں عمرہ کرنا اہمیت والا ہے. تو رمضان کے سیکنڈ کی حفاظت کرنا چاہیے، رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے. ایام 20 کا روزہ ہو، ہفتے کا روزہ ہو، پیر جمعرات کا روزہ ہو، آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے. عام دنوں میں قیام اللیل آپ ہمیشہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کا آپ اہتمام کرتے تھے. یعنی جتنی بھی باتیں تھی آپ ان میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عبادت میں تیزی آ جاتی تھی. سخاوت میں آپ تیز و تند ہوا سے بڑھ جاتے تھے، سخت ہو جاتے تھے، راتوں کے قیام میں اضافہ کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں آپ اضافہ کر دیتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. عبادت میں آپ کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی تھی. تو ماہ رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، گردنوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو پائے اور رمضان کو پانے کے بعد اس کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنی گردن کو آزاد کرا لے. اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے پانے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اصلاح نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. بس ایسی عام دنوں کی طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا اس کی زندگی میں اور عبادت نہیں کر سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکا. ایسا آدمی بہت بڑا محروم اور بہت بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. آپ نے پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا. آپ نے آمین کہی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ عام دنوں میں اس طرح آپ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ نے آمین کیوں کہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تفصیل ہے روایت میں، 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن مختصر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین نے یہ کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بخشا نہ سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ ماہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی پاکیزہ مقدس کتاب کو ماہ رمضان نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان ہی کے مہینے میں قرآن جیسی کتاب، مبارک کتاب کا نزول فرمایا۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی ہدایت کا مہینہ ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس سے لوگوں کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ سے بندہ بھاگتا ہے، نیکی کی طرف سبقت کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا ماحول بناتا ہے، ایسا ماحول ہمیں فراہم کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا فرمایا؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کا پانا آسان ہے، جنت والا عمل کرنا آسان ہے، بندے کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، خیر کے کام کرنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم والا کام کرنا بندے پر مشکل ہو جاتا ہے، جہنم میں جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کی سے توفیق ملتی ہے، بشرط کہ وہ آدمی نیکی کی طرف توجہ دے۔ وصفدت الشیاطین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ شیاطین کو قید کرے، لیکن سارے شیاطین کو نہیں، جو سرکش قسم کے ہیں، اڑیل قسم کے ہیں، جن کا شر بہت زیادہ ہے، ایسے بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ بندے محفوظ ہوں شر سے، گناہوں سے، اور خیر کا کام، نیکی کا کام زیادہ کریں، نیکی کا جذبہ بندوں کے اندر پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے، خیر اور نیکی کے کام میں جذبہ دکھانے کا، ولولہ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کا کام کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، آگے بڑھ، اقبل، نیکی کی طرف توجہ دے، نیک کام کر، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ گار، اے گناہ کرنے والے اب ٹھہر جا، یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، الرٹ ہو جا، گناہ کو کم کر دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے، بندوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی بندے کا شمار گناہ کی وجہ سے جہنم کی طرف ہو رہا تھا، بندے نے رمضان کے مہینے میں نیکی کی، روزہ رکھا، قیام کیا، تراویح پڑھی، صدقات و خیرات کیا، اور روزے کی عبادت، تلاوت کی عبادت، ذکر و اذکار کی عبادت، اللہ کی خشیت اور تقوی اور ایمان میں تبدیلی آ گئی، اور وہ بندہ سدھر گیا، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم سے آزاد کر کے جنت میں شامل کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ سعادت، یہ فضیلت، جہنم سے آزادی کا معاملہ ہر رمضان کی ہر رات میں رہتا ہے۔ اس حدیث میں ایک اہم نقطہ ہے، عام طور پر لوگ رمضان کے دن میں تو بڑی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، روزہ رکھے ہیں تلاوت کریں گے، روزہ رکھے ہیں تو عبادت میں تیزی دکھائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ یاد رہے کہ جیسے رمضان کے دن کا احترام ہے، رمضان کے دن کی فضیلت ہے، ایسے ہی رمضان کی راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی ہر رات فرشتے کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے، مکلف کرتا ہے
یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ آزادی رات کے اندر ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ رات کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو یہ اعلان کرنے، ندا لگانے کا حکم رات میں دیتا ہے۔ جیسے عبادت دن میں مطلوب ہے کہ ہم دن میں قرآن کی تلاوت کریں، نیک کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رمضان میں جو نیک کام کرنا دن میں جیسے کریں، ہماری کوشش یہ بھی ہو کہ ہم رات کا بھی احترام بجا لائیں، رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، رات کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر آپ تیزی دکھاتے تھے۔ عام دنوں میں آپ عبادت جو کرتے تھے دنیا جانتی ہے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو آپ اس میں ایسی کوشش، عبادت میں وہ جذبہ دکھاتے جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر محنت، جس قدر عبادت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، ویسی محنت کسی بھی دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آپ آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، جذبہ عمل دیتے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور دیگر مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ کہا احیا لیلہ، خاص طور سے راتوں میں جاگتے تھے۔ کیوں جاگتے تھے؟ قیام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود جاگتے تھے اور اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ تربیت، یہ آدمی صرف عبادت کرے اور نیک کام کرے، راتوں کو جاگے، رمضان سے فائدہ اٹھائے اور بیوی کو چھوڑ دے سونے کے لیے، بیوی کو کام کاج میں چھوڑ دے، یہ غلط تربیت ہے۔ مرد عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیم سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے آپ عبادت کرتے تھے، عبادت میں تیزی دکھاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کا موقع دیتے تھے، عبادت کی تعلیم دیتے تھے، خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ تعلیم، یہ تربیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ غور کیجیے اس واقعے سے جو صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال ایک قرآن مکمل جبریل امین کو سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ اب غور کیجیے ماہ رمضان میں ہی کیوں دور کرتے تھے؟ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خوب تلاوت کرتے تھے اور ایک مرتبہ مکمل جبریل کو سناتے تھے۔ ایک مرتبہ ہر سال ہر رمضان میں پورا قرآن سناتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف ایک مرتبہ پڑھتے تھے، ایک مرتبہ سناتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ رمضان میں آپ ختم کرتے تھے۔ آپ جو تلاوت کرتے تھے وہ بات الگ ہے، رات میں قیام میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ الگ چیز ہے۔ رمضان کی راتوں میں آپ خاص طور سے اہتمام یہ کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نازل ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، دونوں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے بیٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، ہر سال ایک مرتبہ۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اسے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ عبادت میں تیزی ہونا چاہیے۔ جس قدر ہم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں داخل ہوتے جائیں، یہ زندگی کا سفر جاری رہے، ہماری عمر بڑھتی رہے، یہ زندگی پگھل رہی ہے برف کی طرح، ہم ہر روز موت سے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ عبادت کے اندر تیزی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس
جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نیکیاں چھوٹتی جائے. عبادت میں تیزی ہر دن بدن زیادہ کرنا چاہیے. آج ہم نے یہ کیا ہے تو کل اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یاد رہے کہ جب آدمی کی روح مضبوط ہو تو انسان کے جسم کا بڑھاپا اس کو عبادت سے روک نہیں سکتا ہے. لیکن اگر روح کمزور ہو تو یہ جوانی جو سب سے عمر میں پختگی اور جسم میں پختگی، صحت میں پختگی ہے، روح کمزور ہے تو پھر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. روح مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ماہ رمضان جسم اور روح دونوں کی تربیت کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 2 مرتبہ، آخری رمضان میں 2 مرتبہ اپنے قرآن کا دور جبریل امین علیہ السلام کو سنایا تھا. ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں قرآن کی بڑی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. آج ہم جس طرح موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا اکثر وقت، اب ہمارا ہاتھ کی بورڈ پر، ہماری نگاہ اسکرین پر. سب لوگ چھوٹے بڑے سب لوگ یہ سب. اور انسان کی مجبوریاں بھی، بہت سارا کام اسی نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے. بینک ہے، لائبریری ہے، بات چیت کرنا ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، آدمی سے ایجوکیشن ہے، جڑا ہوا ہے. یعنی ہم جس طرح موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، ہمارے اسلاف اس سے کہیں زیادہ قرآن سے چمٹے رہ گئے. خاص طور سے ماہ رمضان. عام دنوں کے اندر بھی یہ معمول تھا، عام دنوں کے اندر بھی یہ سلف کا معمول تھا کہ وہ قرآن سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ 40 دن سے زائد قرآن ختم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. یعنی کوشش کیا ہوتی تھی کہ 40 دن سے کم میں ہم قرآن مکمل کر لیں، ختم کر لیں. اور ایسے بہت سارے اسلاف ہیں جو 3 دن میں، 7 دن میں قرآن ہر روز، ہر زندگی کے ہر موسم میں ان کا معمول تھا. لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو وہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے عمل کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا تھا اور خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. کچھ ہمارے اسلاف کے نمونے ہیں. دیکھیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام. جب رمضان آتا تھا ساری مصروفیت سے الگ ہو گئے، ساری ذمہ داریوں سے دور ہو گئے. کیا کہتے تھے؟ کہتے دیکھو رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کو کھلانے کا مہینہ ہے. کھانا کھلاؤ، قرآن کی تلاوت کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سال کے 12 مہینے میں، یعنی ہمیشہ مسجد نبوی میں درس حدیث کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فتوا دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وعظ و تقریر کرتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان آتا تو مسجد حدیث کو بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. حافظ ابن عساکر کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ہر روز، رمضان کے ہر روز ایک قرآن مکمل ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں نماز کے علاوہ 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اور یہی قول اور یہی عمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رمضان میں، یعنی پورے 30 دن کے روزے کے درمیان، یعنی ایک پورے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مکمل ختم کرتے تھے، یعنی ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن. اسی طریقے سے زہیر ابن محمد رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان کے ہر دن و رات، یعنی ایک دن ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا سارے وظائف اور ساری عبادتوں سے منقطع ہو کر کے، یعنی جو عام دنوں میں عبادت کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، وہ سب چھوڑ دیتے تھے. سب سے زیادہ عبادت کس چیز کو کرتے تھے؟ کیا فوکس کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بڑی فضیلت ان کی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ عام دنوں میں وہ 8 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. یہ عام دنوں کی بات ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ پاتے تھے تو 3 دن میں 1 قرآن مکمل ختم کر لیتے تھے. اور آخری عشرے میں کہتے ہیں کہ یعنی امام قتادہ کے بارے میں کہ آخری عشرے میں ہر روز 1 مرتبہ قرآن مکمل ختم کرتے تھے. امام ازدی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ 1 دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. امام اسود رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے
کہ 2 رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام وقی بن جراح رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رمضان کے ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن میں ایک قرآن مکمل ختم کرتے تھے. یہ اسلاف کے نمونے ہیں، یہ جذبہ عمل ہے. عام دنوں میں وہ قرآن پڑھتے تھے، چمٹے رہتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو سیکنڈ سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے، سیکنڈ سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے. ان کا اکثر حصہ قرآن پڑھنے میں گزرتا تھا، دن ہو کہ رات، بلا کسی قید کے. اور ہمارے یہاں ہم کیسے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینے کو سونے کا موسم سمجھتے ہیں. عام دنوں میں ہم رمضان کے دوسرے ایام میں ہمارے سونے کی لیمٹ کیا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہم ڈبل سوتے، رات بھی سوتے اور دن بھی سوتے. یعنی سونے کی کوالٹی، سونے کی جو مدت ہے ہم اس میں اضافہ کر دیتے. ہم نے رمضان کے مہینے کو کیا سمجھا ہے؟ سونے کا موسم سمجھا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کے یہاں یہ چیز تھی کہ وہ دنوں رات جب انہیں فرصت اور موقع ملتا تھا قرآن سے لگے رہتے تھے اور کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. اسی نتیجے میں، کثرت سے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں وہ ایک ایک دن میں یا ایک ایک رات میں مکمل قرآن ختم کر لیتے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، ہم کو ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے الا ماشاء اللہ. تو بہت افسوس کا مقام ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ اصلاح اور تربیت کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے عمل سے یہ جذبہ پیدا کریں، یہ عہد کریں کہ جو رمضان گزر چکا اس رمضان میں ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، کثرت سے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب دیکھیے کس طرح حادثات اور کس طرح موات ہو رہی ہے، زندگی کوئی ٹھکانہ نہیں. آج ہم یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، ذرا ہم محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں. پچھلے رمضان ہمارے بہت سارے بھائی موجود تھے، رمضان میں زندہ تھے، شعبان میں زندہ تھے، لیکن آج اس مجلس میں جہاں ہم رمضان کی متعلق گفتگو کر رہے ہیں، پچھلے رمضان وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے لیکن اس رمضان میں نہیں. تو ہمیں اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، رمضان گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. کیا معلوم کہ اگلا رمضان، اگلے سال کا رمضان ملے گا نہیں ملے گا. ہمارے اسلاف زندگی بھر رمضان سے چمٹے رہتے تھے، ان کا تعلق رمضان سے بالکل لگا رہتا تھا ہمیشہ زندگی بھر. بہت مشہور قول ہے، لطائف المعارف میں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں جو عبادت کرتے تھے، رمضان کے 6 مہینے تک مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری ساری باتوں کو قبول فرما لے. یہ دعا کرتے تھے. جب رمضان کے لیے آدھا سال باقی رہتا تھا تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اسلاف رمضان سے زندگی بھر چمٹے رہتے تھے، ان کا تعلق رمضان سے جڑا رہتا تھا. تو رمضان بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے. اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے ہم جو نیکی کریں گے، جذبہ عمل، ہمارا جذبہ پیدا ہوا، ہم جو بھی نیکی کریں گے، کوئی بھی نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو 10 ثواب دیتا ہے. ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے. سوچیے ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے. ہم ایک کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 گنا نیکی دے رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس کا بدلہ اس کو 10 گنا ملتا ہے. ایک نیکی کر رہا ہے 10 گنا نیکی. ایک نماز پڑھ رہا ہے 10 نماز پڑھنے کا ثواب. 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی لیکن تخفیف ہوتے ہوتے، کم ہوتے ہوتے، یہاں تک ڈسکاؤنٹ ہوا کتنا، 50 سے 5 ہو. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز فرض تو ضرور ہے لیکن ثواب میں 50 کا درجہ ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. بندہ کوئی بھی نیک کام کرے 10 گنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اور جو نیک گناہ کرے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ کرے، فلا یجزى الا مثلها. تو وہاں بڑھایا نہیں جائے گا کہ ایک گناہ کیا 10 گنا دیا جائے. ایک گناہ کیا 10 گنا گناہ لکھا جائے، ایسا نہیں. ایک گناہ کیا ہے تو اسی کے مطابق، اسی کے برابر گناہ لکھا جائے گا. وہم لا یظلمون.
بندوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب جیسے نیکی میں اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے, 10 گنا ثواب دے رہا ہے, لیکن گناہ میں بڑھا نہیں رہا. ایک گناہ ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور اسی کا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو بہت رہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, اذا احسن احدکم اسلامہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کرے, یعنی اپنے دین پر, توحید پر, ایمان پر, اللہ کی بندگی پر جمع رہے, اللہ کی عبادت کرے, اخلاص پر قائم رہے, استقامت اختیار کرے. کہا فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 گنا ثواب لکھتا ہے. ایک نیکی کیا ہے 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ 10 گنا یہ صرف آخری حد نہیں ہے, یہ سب سے کمتر درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, بندے کے جذبے سے اور بندے کے اخلاص اور اس کے حوصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ 700 گنا تک نیکی کو بڑھاتا ہے. ایک نیکی کی ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھاتا ہے. کہاں تک؟ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اس کی مثال اللہ نے کیا دی؟ کہا جیسے کہ ایک کسان بیج ڈالنے والا اپنی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے, اس سے 7 بالیاں پیدا, دانا ایک ہے, بیج ایک ہے, 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے 100 دانے پیدا کیے. یہی معاملہ نیکی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص اور اس کی تڑپ اور اس کے جذبے کی بنیاد پر نیکیوں کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ نیکی بڑھتے 700 گنا تک ہو جاتا ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 700 گنا یہ آخری حد نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بڑھاتا ہے جتنا چاہتا ہے. سوچیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں, ہم توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, استغفار کر لیں, توبہ کر لیں, سدھر جائیں, نیک کام کریں, تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دے رہا ہے. یہ سب سے کم درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 700 اور اس سے زیادہ ثواب لکھتا ہے, عطا کرتا ہے. تو کتنا محروم ہے وہ شخص, کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو دنیا میں دہائی کو چھوڑ کر کے اکائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اکائی کیا ہے؟ گناہ ہے. ایک گناہ لکھا جائے گا, ایک غلط کام کے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, اور اسی ایک گناہ کے مطابق قیامت کے دن آخرت میں عذاب دیا جائے گا. اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے ویل لمن غلبت احادہ عشراتی, تباہی ہے اس آدمی کے لیے, بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس کے میزان میں دہائی کم ہو جائے, اکائی بہت زیادہ ہو جائے. دہائی کیا ہے؟ نیکی ہے. نیکی کا گراف کم ہو جائے, نیکی کا وزن کم ہو جائے. جو اکائی گناہ ہے, برائی ہے, شر ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, وہ زیادہ ہو جائے, تباہی اور بربادی اس کے لیے. اور قیامت دن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے لوگ قیامت دن بہت زیادہ ہوں گے. جہنم بھر جائے گی, جہنم چیخے گی, پکارے گی اور لاؤ. جنت خالی ہوگی. اکائی والے جہنم میں بہت زیادہ جائیں گے, دہائی والے جنت میں بہت تھوڑے ہوں گے. یہ سنبھلنے کا موقع ہے, سدھرنے کا موقع ہے. قیامت کے دن 1000 تعداد لائی جائے گی اور کہا جائے گا اس میں سے 999 آدمی کو جہنم میں داخل کر دے, ایک آدمی جنت میں داخل کر دے. روکے کھڑے کرنے والی روایت. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا, فیصلے کا دن ایسا دن ہوگا. تو اکائی گناہ ہے. ہماری زندگی میں اگر یہ زیادہ ہو جائے تباہی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دہائی کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اور اپنے فضل و کرم سے جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. تو ہم دہائی کی طرف توجہ دیں, نیکی کی طرف توجہ دیں, خیر کی طرف توجہ دیں, اللہ کی بندگی کی طرف توجہ دیں. اور اسی مقصد کے تئیں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے. اور یہ سال میں ہر بار رمضان آتا ہے, یہی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت جو فرض کی ہے اس میں بڑی اہم, بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سدھارنا چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہمیں جنتی بنانا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے ہم کو آزاد کرنا چاہتا ہے، مگر کیا ہم تیار ہیں کہ ہماری گردن جہنم کی آگ سے دور ہو جائے، ہم آزاد ہو جائیں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اس ماہ میں اتنا نیکی کر لیں، اچھا کام کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت کا دروازہ جنت میں کھول کے رکھا ہے، ہم قیامت میں باب الریان اسپیشل دروازے داخل ہو جائیں؟ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، برکت کا مہینہ ہے، خیر اور برکت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اندر تبدیلی اور اصلاح لانے کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، نفس کا تزکیہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دھلنے کا مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ایک قطرہ اپنی حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے۔ اس میں نصیحت کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، حلال چیز ہم اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں ہم گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں، گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ جب ہم رمضان کے دنوں میں گناہ چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ زندگی بھر ہم کھاتے پیتے ہیں، لگژری زندگی ہماری گزرتی ہے۔ یہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت اور محبت، الفت اور قربت پیدا ہوتی ہے کہ بہت سارے دنیا میں بھوکے سونے والے ہیں، بھوکے رہنے والے ہیں، دانا دانا کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ تو رمضان کے اندر روزے کی عبادت یہ بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیتا ہے، نیکی کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ میں جو ہم نیک کام کریں، عام دنوں میں کوئی نیک کام کرے، دونوں برابر نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ، رمضان میں جو ہم کام کرتے ہیں کوئی الگ سے عبادت نہیں، رمضان میں ہم جو نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی الگ سے بات نہیں بتائے گی۔ رمضان کے بعد بھی روزہ ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی تراویح اور تہجد کی نماز، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت ہے، رمضان کے علاوہ بھی ذکر و اذکار ہے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ استغفار ہے۔ جو نیکی ہم رمضان میں کرتے ہیں کوئی الگ سے بات ہم پر لاگو نہیں کی گئی، رمضان کے علاوہ بھی ہم کو نیک کام کرنا ہے، وہی عبادت ہے۔ لیکن جب ہم وہ کام رمضان میں کرتے، چاہے وہ روزہ ہو، قیام ہو، سیام ہو، اعتکاف ہو، جو بھی عبادت ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بعض اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نیکی بڑھا دی جاتی ہے، نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز، ہم عام دنوں میں بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم رمضان میں وہ قیام کرتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا قیام فضیلت اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، جو آدمی رمضان کی رات میں قیام کرے امام کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ، تب تک امام کے لوٹنے تک، یعنی جب امام نماز پڑھا کے واپس ہو تب تک آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے، کیا فضیلت ہے؟ کتب لہ قیام لیلہ، اسے ایک رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے، یعنی رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، ماہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ عمرہ کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا جاتا ہے؟ کہا فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة معی، اور بعض روایت میں ہے کہ تعدل حجة، کہ رمضان کے مہینے کا عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کا عمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جیسا ہوتا ہے۔ یہ عمرہ تو ہر دنوں میں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، دن ہو کہ رات ہو، ہر موسم میں عمرہ ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں عمرہ ہو تو اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ کہا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے عمر حج ادا کیا ہے آپ کے ساتھ، وہ ثواب آپ کو دیا جاتا ہے، عمرہ کرنے والے حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں شب قدر
شب قدر ہے، اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیا گیا، اس کی فضیلت بڑھا دی گئی ہے۔ رات ہے وہ، رمضان کی بھی رات ہے، 30 راتیں ہیں رمضان کی، لیکن کیا رمضان کی 30 راتیں برابر ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے رات کی نیکی کو، رات کی عبادت کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں نیک کام کرنا، لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان میں قرآن پڑھیں، عام دنوں میں پڑھیں، دونوں برابر نہیں۔ رمضان کی کوالٹی، رمضان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس میں جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، نفلی عبادت ہو، قیام ہو، تہجد ہو، اعتکاف ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مسکین کو کھلانا ہو، جو بھی ہم کر لے جائے، جو بھی ہماری استطاعت میں ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ایک بہت مشہور منکر روایت ہے جو عام طور پر اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں حدیث یہ ثابت نہیں ہے، یہ منکر روایت ہے۔ کہا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، پیارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، ایک بڑا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلۃ تطوع، اور اس کی رات کی عبادت کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں کوئی نفل کام کرے اس کا درجہ کیا ہے؟ ایک فرض کے برابر ہے۔ کوئی نفل کام کرے اس کا درجہ ایک فرض کے برابر ہے۔ ومن ادى فیہ فریضہ، اور جو اس میں فرض چیز ادا کرے، کان کمن ادى 70 فیما سواہ، تو اس کو 70 فرض کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مگر یہ روایت کیا ہے؟ سخت منکر ہے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتلانا کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر کی جانے والی عبادت، اس کا ثواب، اس کی کوالٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف عام دنوں میں، جنرل بات ہے، عام دنوں میں نیکی کا جذبہ رکھتے تھے، نیکی میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت آگے بڑھتے تھے، اور آج ہم یہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی پڑ رہتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی فکر بہت کم ہوتی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کم ہے۔ دوسروں پر تنقید اور دوسروں کو نشانہ بنانا اور دوسرے کے پیچھے پڑنا، یہ ہمارا اور آپ کا زیادہ شیوا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، ہمارے اسلاف عام دنوں میں بھی نیکی کا جس قدر جذبہ رکھتے تھے، وہ بے مثال ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ اس کو کس الفاظ میں بیان کیا جائے؟ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نفلی روزہ رکھتے تھے، کس قدر نفلی قیام کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنا پڑے کہ جتنا تم روزہ رکھتے ہو اتنا مت رکھو، جتنا تم رات جاگتے ہو اتنا رات مت جاگو، کھاؤ پیو، روزہ رکھو، رات میں جاگو، سو۔ یعنی صحابہ اکرام اس قدر عبادت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ بس کرو۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نصیحت کی، کہا رات میں سو اور رات میں قیام کرو، یعنی کوئی رات جاگو مت۔ اگر ہم کوئی رات جاگ کر کے قیام کرتے ہیں اور پھر سوتے نہیں ہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، عام دنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں مت عبادت کرو؟ بھائی عبادت کرنا تو اچھی بات ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم عبادت کریں، اللہ کا حق ادا کریں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے روک رہے ہیں۔ کیوں روک رہے ہیں؟ کہا کہ کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اگر رات بھر جاگو گے جسم ڈھل جائے گا، سونا بھی ضروری ہے۔ کیا کہا؟ تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی آنکھ کو آرام پہنچاؤ۔ تمہاری بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ادا کرو، اس کو چھوڑو مت۔ اور آپ نے نصیحت کی، کہا کہ تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، یعنی سب کا حق دو۔ صرف رات بھر جا کر کے بندگی کرو، یہ بندگی نہیں ہے، عبادت بھی کرو، سو بھی، اور سب کا حق بھی ادا کرو، اپنے مہمان کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھ کا، اپنے بال بچوں کا، اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ اور آپ نے نصیحت فرمائی، کہا دیکھو ہر روز روزہ مت رکھو، مہینے میں 3 روزہ رکھو، کافی ہے، 3 روزہ رکھو۔
وہ کہتے تھے کہ نہیں میں اور طاقت رکھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس بہت طاقت ہے تو روز مت روزہ رکھو، لیکن ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. صوم داؤدی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مہینے میں 15 دن روزہ رکھو، 15 دن افطار کرو. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اور ان کو ہی آپ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو یہ قرآن بہت پڑھتے تھے. صحابہ کرام کا جذب عمل دیکھیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن خوب پڑھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرو. وہ کہتے کہ میں اور طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا 7 دن میں قرآن ختم کرو، کہتے نہیں میں اور طاقت رکھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے 3 دن سے کم میں قرآن مت ختم کرو. یہ صحابہ کرام کا جذبہ عمل. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. انہوں نے ایک خواب دیکھا اور پھر آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ خواب بیان کیا. پہلے اپنی بہن کو بتلایا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے یہ خواب اللہ کے نبی کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ عبداللہ بہت بہترین آدمی ہے. عبداللہ بہت بہترین آدمی ہے، کاش کی یہ رات میں قیام کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا عبداللہ بہت بہترین آدمی، بڑے اچھے آدمی، کاش کی وہ رات میں قیام کرتے. جب ان کو یہ بات پہنچی، دیکھیں تربیت کا انداز کیسا، اصلاح کا انداز کیسا، سمجھانے اور نصیحت کا انداز کیسا. پہلے آپ کرے عبداللہ بڑے بہترین آدمی، اور اس کے بعد آپ نصیحت کر رہے. کہتے ہیں دیکھیے آدمی حق بات کو کیسے قبول کرے گا، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی، اگر وہ رات کو قیام کر بڑا اچھا ہوگا. جب یہ بات انہوں نے سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نصیحت سنی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس فرمان کو سن لیا تو زندگی بھر قیام اللیل کی پابندی پر لگے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں زندگی میں. یہ جذبہ عمل ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بار جنت کی بشارت دی ہے، 10 بار جنت کی خوشخبری دی ہے. لیکن جذبہ عمل دیکھیے، جنت کی ضمانت ملی ہوئی ہے، جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے، نیک کام نہ کر سکے، یا جماعت چھوٹ جائے، نیکی نہ کر پائیں. فرض چھوڑو نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہم فرض کے بارے تو گمان بھی نہیں کر سکتے. نوافل کی اتنی سخت پابندی، اللہ اکبر. جب بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، آپ جانتے وہ روزے سے تھے، اور جب بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ جذبہ عمل. 10 بار جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ اے عثمان، آج کے بعد سے اگر تم نے کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا قیامت دن نہیں پوچھا جائے، آپ سے اس کے بارے میں نہیں سوال ہوگا. اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، جنت کی خوشخبری دے دی ہے. اگر آپ بھی ایک خیر کا کام نہ کریں تو کچھ نقصان آپ کو ہونے والا نہیں. لیکن محبت الہی سے کیسے سرشار تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت کیسے غالب تھی، زندگی میں عمل کا جذبہ کس قدر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں. فرائض کو چھوڑیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اس قدر پابندی کہ زندگی کا آخری دن ہے، روزے سے زندگی کا آخری دن ہے اور آخری گھڑی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دونوں آپس میں نیکی کے لیے سبقت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ مال خرچ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، سوچا کہ آج تو میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. گئے اپنے گھر کا آدھا مال لے کے چلے آئے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور کیا دل میں سوچ رہے تھے کہ آج تو میں نے آدھا مال دے دیا ہے، اب مجھ سے آگے کون بڑھے گا، کیونکہ آج میرے پاس مال زیادہ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو اپنے گھر کا سارا سامان، پوری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے بکھیر دیا. ہے تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں اس آدمی سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. صحابہ کرام کا جذبہ عمل. ابو صدیق کا مقام ہم جانتے ہیں، عمر فاروق کا مقام ہم سمجھتے ہیں. جس گلی سے عمر گزرتے تھے شیطان تھرا کے بھاگ جاتا تھا، گلی راستہ چھوڑ دیتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ،
انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر نیکی کا جذبہ دیکھیے کہ وہ ان کو موقع ملتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں, سبقت کر جاتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رہے کہ جو بھی خیر کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اسلام کی خدمت ہے, ہم کر لے جائیں یہ سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کے لیے دوسرے کو تیار کرے گا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. دین کی راہ میں, اسلام کی راہ میں جو بھی قربانی کی ضرورت ہو ہم نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی کو تیار کرے گا. یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم وہ کام کر لے جائیں, ہم وہ نیکی کر لے جائیں. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. ہم نہیں خرچ کیے, ہم یہاں سے کہ ہم بچ گئے, ہم نے تو پیسہ بچا لیا, ہم نے وقت بچا لیا, یہ مطلب نہیں کہ ہم بچ گئے. ہم بچے نہیں, ہم محروم ہو گئے. اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا ہی نہیں, ہم اس لائق تھے ہی نہیں کہ ہم کو یہ کام کرنے کی توفیق مل سکے. تو دین کی راہ میں ہم جو قربانی دے لے جائے ہم وہ کر لیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, سعادت ہے. اور اگر ہم سوچتے کہ ہم دامن جھاڑ لیں, پیچھے رہ جائے, بچ جائے, تو ہم بچے نہیں, ہم نیکی سے, خیر سے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم ہو گئے. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے احرام کی حالت میں جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مسائل آئے, مشرکین نے روک لیا کہ نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا, کہا آگے نہیں بڑھ سکتے, روک دیا مشرکین نے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط کو اور ان کی آواز کو سن لیا, کہا ٹھیک نہیں جائیں گے, صلح کر لیا. جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کیا کر لے, صلح کر لے. اور صلح میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. یہ مطلب نہیں کہ آدمی مجبور ہو گیا, جھک گیا, دنیا کیا سمجھتی ہے وہ صلح کر لیا, کمزور پڑ گیا, وہ جھک گیا, وہ ذلیل آدمی ہے, وہ کمزور آدمی نہیں. صلح میں برکت ہے, صلح خیر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتا کر لیا, کہا ٹھیک ہے نہیں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کرتے کہا تم لوگ احرام کھول دو, پہلے قربانی کر لو, بال بنا لو, احرام کھول دو, چلو یہاں سے مدینہ اگلے سال پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. اعلان کیا. تو ایک صحابی بھی آپ کی باتوں کو نہیں سنا, عمل نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں قربانی کرو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بال بناؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو, مگر کسی ایک صحابی نے عمل نہیں کیا. کیا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے؟ بہت مانتے تھے, مگر یہاں آپ کی بات کو لوگ سن نہیں رہے. یہ بات آپ نے بیان کی اور آپ دیکھ رہے کوئی عمل نہیں کیا, آپ پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بال بنا لو, قربانی کر لو, احرام کھول لو, چلو اگلے سال عمرہ کرنے جائیں گے, لیکن کوئی ایک آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے پریشان مت ہوئیے, آپ نے کہا نا بات پوری ہو گئی, آپ عمل کر کے دکھائیے. آپ ایک کام کیجیے, جائیے قربانی کیجیے, جائیے آپ بال بنائیے, احرام کھول دیجیے, پھر دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آئے اور آپ نے قربانی کی اور بال کو مڑا لیا اور احرام کھول لیا. یہ دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ اکرام نے وہی کیا جو رسول نے کیا. صحابہ اکرام کیوں عمل نہیں کر رہے تھے شروع میں؟ کیوں نہیں مطلب بال بنا رہے تھے, احرام کھول رہے تھے, قربانی کر, کیوں نہیں کیا؟ صحابہ اکرام کا جذبہ عمل, نافرمانی نہیں, یہ جذبہ عمل کی بنیاد پر تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جس مقصد سے, جس نیت سے ہم گھر سے نکلے ہیں مدینہ سے بیت اللہ میں داخل ہوں گے, ہجرت کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہم حرم میں داخل ہونے والے. عمرہ کرنے کا جذبہ, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا جذبہ, اللہ کی بندگی ایسی غالب تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم عمل کرو, لیکن لوگوں نے عمل نہیں کیا. کیوں نہیں عمل کیا؟ یہ جذبہ بندگی تھی. یہ عمرہ کرنے کی سعادت کو حاصل کرنے والے تھے, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے تھے, حرم میں داخل ہونے والے تھے, وہاں طواف, ذکر اور صفا مروہ کی سعی اور وہاں عبادت اور دعا کرنے والے تھے. اس چیز سے وہ محروم ہو رہے تھے, یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جذبہ عمل صحابہ اکرام کا. اسی طریقے سے صحابہ اکرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا اور نیک کام میں آگے بڑھنا, یہ صحابہ اکرام کا شیوا رہا ہے. دیکھیے صحابہ اکرام کے جذبہ عمل, ایک صحابی, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس گھاٹی پر پہرے داری کرو, نگرانی کرو. اور سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جو جس کو پسند آیا اس نے کیا. اب وہ بیچارے صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, قیام کر رہے تھے. دشمن کی تیر ان کو لگی, سچا واقعہ ہے. دشمن کی تیر ان کو لگی
ہم کو زخم پہنچا، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن وہ قیام اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے، اور پھر اسی حالت پر وہ قرآن پڑھتے گئے اور پھر اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے ساتھی سے کہتے دیکھو مجھ کو زخم لگا ہے، ذرا میرے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ کہا تم کو بتانا چاہیے تھا، کہ تم کو انفارمیشن دینا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم پکڑتے دیکھتے کہاں سے آئی کون مارا، ہم اس کی خبر لیتے۔ کہتے وہ صحابی رسول، کہا کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، میں گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور اپنے جسم کی طرف دیکھوں۔ تلاوت میں اس قدر مشغول تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر بزی تھے کہ جسم سے خون بہ رہا ہے، نکل رہا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل میں لگے رہے۔ یہ جذبہ عمل ہے صحابہ کرام کا۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عمرو، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ نفلی روزہ بہت زیادہ رکھتے تھے، اور اتنا روزہ رکھتے تھے کہ سفر میں بھی نفلی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ فرائض کی بات تو چھوڑیے، نفلی روزہ بھی سفر میں رکھتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ رخصت ملی ہوئی ہے کہ نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جب رمضان کا مہینہ پالو تو روزہ رکھو، لیکن جب بیمار ہو، سفر میں ہو تو چھوڑ دو روزہ، اگلے جب موقع ملے، جب طبیعت اور صحت ساتھ دے اور سفر پورا ہو جائے تو روزہ رکھو۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رات کا قیام، تہجد، تراویح کی نماز کیسی پابندی کرتے تھے؟ موطا کی روایت کی قاری قرآن نماز پڑھاتا تھا، لوگ قیام اللیل کرتے تھے، قاری قرآن 100 آیت ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ پڑھتے تھے۔ لوگ اس قدر پریشان ہو جاتے تھے کہ کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہے، کوئی دیوار کا ٹیک لگا کے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے، تراویح کی نماز سے بھاگتے نہیں تھے۔ بتائیے جس دور سے ہم ہیں، بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ہم جس قالین میں بیٹھے ہیں ہمارے آباء و اجداد اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ زمین برابر ہے مگر ہمارے اسلاف اس پہ نہیں بیٹھ پائے۔ جس روشنی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روشنی آج سے 30-40 سال پہلے نہیں تھی۔ جس پنکھے کے نیچے ہم آرام کر رہے ہیں، اے سی اور لگژری زندگی گزار رہے ہیں، کھانا ہو، کپڑا ہو، رہنا ہو، گاڑی ہو، سفر ہو، ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کر پائے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ ساری نعمتیں دے دی ہیں جو ہم سے پہلے آبا و اجداد کو سہولیات نہیں عطا کی ہے۔ زندگی ایسی ہے کہ بٹن دباؤ پورا کام حل ہو جاتا ہے، سارا سسٹم بٹن سے جڑا ہوا ہے، اور آج سے پہلے 30-40 سال پہلے یہ سب کام ہاتھ سے ہوتا تھا، آدمی محنت مشقت کرتا تھا، آدمی اندھیرے میں نماز پڑھتا تھا، آدمی اندھیرے میں نماز پڑھتا تھا، گرمی شباب پر ہوتی تھی، پسینے میں سرابور ہو جاتے تھے، لیکن رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ مگر آج ہم ایک اتنی فیسلٹی اور سہولیات پانے کے باوجود بھی یہ پنکھے کی نعمت، یہ کولر کی نعمت، یہ اے سی کی نعمت، یہ قالین کی نعمت، یہ اچھی لائٹ کی نعمت، اور نرم اور بہترین لباس کی نعمت، اور جو ہم کھاتے ہیں ہمارے اسلاف خواب بھی سوچ نہیں سکتے تھے ہم کیا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ آج کے زمانے میں دے رہا ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بلا شبہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، سب کو شکوا ہے، لیکن یاد رہے ہم کبھی بغیر کھائے ہوئے نہیں سوتے۔ ہماری اور آپ کی کتنی عمر، ہم محاسبہ کریں، ہم 50 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، مہنگائی کتنی بھی بڑھ جائے، یہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم آج کا کھانا نہ کھائے بھوکا سو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، اور بہترین زندگی ہم کو عطا کی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے۔ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ ناشکرا بنتا ہے۔
صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر قیام کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے آپ کو اتنا لمبا قیام کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزاری کی پہلی سیڑھی نماز کی پابندی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقوں کو اختیار کریں، اور جس طرح ہمارے اسلاف جذبہ عمل میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، ہم بھی سبقت کرنے والے بنے، نیکی کے کام کو کرنے والے بنے۔ یہی نیکیاں ہمارے لیے آخرت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ کل قیامت دن نیکیوں کا فیصلہ ہوگا، نیکی کو تولا جائے گا، برائی کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکی زیادہ ہوگی، گناہ کم ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکی کم پڑ گئی، وہ آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تو ہمیں اس فکر کے ساتھ رمضان گزارنا ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہونا چاہیے، نیکیوں کا خزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نیکی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے اور اللہ کی جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس نیکیوں کا بیلنس نہیں ہوگا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دنیا و آخرت میں خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور ہم سب کو آپ سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ ہم جو پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی مولا آسان فرما دے، اور اسی طریقے سے ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔